السلام علیکم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال. زندہ ہو جاتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا
قرآن نے گواہ صحابہ کیڑے صحابہ قرآن پاک دی آیات بینات مصداق صحابہ کیڑے صحابہ میرے پاک پیغمبر جنگاں دے نال پیغمبر بدر الدجا پیغمبر منبع مہر و وفا پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت یافتہ صحابہ اور کیڑے صحابہ میں قربان جاواں جنہاں صحابہ نو اللہ پاک نے بڑے بڑے اعزاز عطا فرمائے، بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے، بڑا بڑا مقام عطا فرمایا، اور صحابہ وہ ایسی جماعت ہے، کامیاب جماعت ہے، اولو العزم جماعت ہے، صابرین دی جماعت ہے، شاکرین دی جماعت ہے۔ حب صحابہ عظمت کا نشان ہے، حب صحابہ کامیابی دی علامت ہے، حب صحابہ میرے دوستو بلندی وقار دا انداز ہے، حب صحابہ کامیابی دا نقطہ عروج ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جتنے احباب اسی صحابہ دے پیار اندر اس مقام تے تشریف فرما ہو، اللہ سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ پھر کہیے اشعار بھی تسی کافی سماعت کر چکے ہو، اور جلالی انداز بھی میرے تو قبل تسی انداز دیکھ چکے ہو، جلالی بھی جذباتی بھی اور بڑا ماشاءاللہ اچھے انداز دا میرے دوست اور بزرگوں صحابہ کرام دا تذکرہ کیتا گیا۔ اللہ جوڑے بیان اندر اور زیادہ برکت فرمائے، مگر جس طرح میرے محترم بھائی حکیم صاحب نے اے انداز بیان کیتا ہے، اور میرے بزرگ میرے محترم المقام میرے مربی مشفق حضرت حافظ عبد الرزاق سعیدی سب کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمیشہ اے بات فرمایا کرتے سن اور نصیحت کے طور پہ ہمیشہ اس بات کو آگاہ کریا کرتے سن کہ قرآن دے وفادار بن جاؤ، قرآن دے جانثار بن جاؤ، اور قرآن نال تعلق پیدا کرو۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ ذکر صحابہ ہوئے گا، اور میرا اپنا انداز نہیں، قرآن رب کائنات دا لوگوں صحابہ نو تاریخی روایات اندر مت پرکھو۔ آج دور عجیب آ گئے، پرفتن دور آئے کہ لوگ صحابہ کرام دے بارے اندر طرح طرح دے بکواسات کرتے نے، صحابہ دے بارے اندر غلط باتیں کرتے نے، اور صحابہ دے بارے اندر بہت زیادہ الزامات لگا دے نے، مگر لوگوں جب تک کائنات اندر اللہ دا قرآن باقی رہے گا انشاءاللہ حالات جیسے کیسے بن جان، نہ قرآن مٹے گا، گج کے بولیے نہ صحابہ دا مقام مٹے گا، قرآن بھی رہے گا، گج کے بولو صحابہ دا شان بھی بولے نہیں، صحابہ دا شان بھی میں قربان جاوا کہڑے صحابہ اللہ پاک نے ایسے واضح فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ پاک کا قرآن ہے میرے دوستا، سورہ حدید اٹھا لینا، 28واں پارہ 27واں پارہ اٹھا کے دیکھنا، مولا کائنات نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماتے نے کائنات والو مسئلہ یاد رکھنا، بات دماغ اندر بٹھا رکھنا، یا اللہ کیڑی بات ہے؟ مولا کریم نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق، جتنے صحابہ نے میرے دوستا، صحابہ دی بڑی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، میں قربان جاواں صحابہ کرام دی
دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ ہے، صحابہ دے اندر علی المرتضیٰ دا بھی تذکرہ ہے، صحابہ دے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ ہے، صحابہ دے اندر عثمان و علی دا تذکرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک مسئلہ یاد رکھنا، سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ مقام والے، سارے صحابہ مرتبے والے، مگر ایک بنیادی نکتہ دماغ اندر یاد رکھنا، لا یستوی منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں سارے صحابہ مقام سے مرتبے دے لحاظ نال برابر ہو سکتے، بولے نہیں برابر ہو سکتے، برابری نہیں ہے، سارے عظمت والے، سارے شان والے، لیکن ہر ایک کا مقام جدا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ تو پہلا ایمان لیان والے، فتح مکہ تو بعد ایمان لیان والے، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں، مقام کا انکار نہیں، ایمان کا انکار نہیں، لیکن برابری نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایمان والیا، جویں ساری آسمانی کتاباں دے اندر قرآن بے مثل دے بے مثال ہے، تورات انجیل زبور صحیفے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایویں میرے دوستا سارے انبیاء علیہ السلام دے اندر سارے پیغمبر شان و مقام والے نے، مگر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے پیغمبران دے اندر اللہ دے افضل ہے، جدا جدا ہے۔ میرے دوستا پھر مننا پہے گا جویں سارے پیغمبران دے اندر مقام مرتبے دے اندر سارے نبی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایویں سارے صحابہ مقام سے مرتبے والے نے، لیکن سارے صحابہ مقام اندر ایک ہو سکتے نہیں ہو سکتے، مقام جدا جدا ہے۔ وہی وجہ اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلا جنہیں ایمان لیا تھا انہوں کا ایمان بڑا عظیم ایمان ہے۔ کیوں اس بات ہے وہ لوگ نے جنہوں نے فتح مکہ تو پہلا ایمان لیا تھا، ہاتھوں دے اندر ہاتھ کڑیاں آ گئیاں، پیروں دے اندر بیڑیاں آ گئیاں، میرے دوستاں بزرگاں گلیاں دے اندر پٹکے آ گئے نے، تختہ دار آ گئے نے، مگر میں قربان جاواں صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد تختہ دار نے چڑھ جانا صحابہ نے گوارا کر لیا، لیکن محمد پاک دا پڑھایا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں کیتا، بالکل گوارا نہیں کیتا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن دے اندر الفاظ موجود نے، مولا کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ پاک کا قرآن پہلی گواہی ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حسن الثواب۔ ایک قرآن پاک کی پہلی گواہی ہے صحابہ کے بارے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، صحابہ و جماعت ہے جڑی جماعت نے اسلام کی خاطر وطن بے وطن ہو جانا وہ بھی گوارا کر لیا، صحابہ و جماعت ہے اسلام کی خاطر ہجرت کر لیا، وطن بے وطن ہو گئے، گھر بار چھوڑے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، صحابہ کرام نو تختہ دار سے چڑھایا گیا، صحابہ نو تختہ دار سے چڑھایا گیا، اور صحابہ کرام نو گولیاں سے لٹایا گیا۔ اگر یاد رکھنا صحابہ کرام نے گولیاں سے لیٹنا گوارا کر لیا، تختہ دار سے چڑھنا گوارا کر لیا، اگر گج کے بول کلمہ توحید نو چھڑنا گوارا سارے یک زبان و گردر والے
پوری آواز بلند کرو کہ میں صحابہ دا پیار لے کے آئو. صحابہ نے سب کچھ گوارا کر لیا لیکن گج کے بول صحابہ نے کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں یہ کیتا. اللہ پاک کا قرآن گواہیاں دے رہا ہے اوذو فی سبیلی میرے راہ دے اندر انہاں نو ستایا گیا, میرے راہ دے اندر انہاں نو تڑپایا گیا. تسی کہو کہ کوئی دلیل بیان کر, میں ایک دلیل بیان کرا. روایات اندر آتا ہے حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہجرت کا موقع آیا ہے. مکے والے آ گئے, آگے کہتے نے اے شعیب جو مال جمع کیتا گیا یہ مال ساڈے حوالے کر دو. اللہ اللہ مال چھوڑ دو, کلمہ چھوڑ دو یا مال چھوڑ دو. آپ نے فرمایا مال چھڑ دینا او تے گوارا کیتا جا سکتا ہے مگر بول کے دسنا ایمان نال تعلق توڑنا گوارا بالکل نہیں ہے. اللہ پاک کا قرآن اس بات سے بیان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. قرآن پہ غور کیجئے, صحابہ کا مقام سمجھیے میرے دوستا. اس صحابہ کرام نے اللہ پاک کا قرآن ایک اور مقام تو یاد آیا. فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا قرآن ہے. ادھر پہ غور کرو, مانا بھی سمجھو, ایمان بھی ترو تازہ ہوئے گا, ثواب پر اضافہ ہوئے گا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ہمارا رب لائے, حاجت روا لائے, مشکل کشا لائے, بگڑی بنان والا لائے. لوگوں اگر صحابہ نال پیار ہے پھر نعرہ لگانا پڑے گا, کبار عام کرنی ہوئے گی, صحابہ جیسا عقیدہ بنا کے پیغام دینا ہوئے گا. پوری کائنات کا حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ذرا سجاد اٹھا کے بولیے حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا اے خدا ہے. میں نہیں کہتا قرآن اندر ہے, اس واسطے اعلان کرنا پڑتا ہے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے, کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. نبی ولی صرف رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں, پڑھتے ہو نماز میں, پڑھتے ہو نماز میں, پڑھتے ہو کی پڑھتے ہو ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک کا قرآن ہے ایاک نعبد, اس سے نہ ترجمہ ہے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے.
کشائی کے لیے صحابہ دی گل ہو رہی ہے. ایک عورت پاک آ گئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات والو صحابہ وہ جماعت ہے جڑی جماعت ایک انداز میں بڑا پسند آیا. یا اللہ کے رحمان ہے اللہ پاک کا قرآن ہے فرمایا یدعون ربہم یدعون ربہم یدعون ربہم. نکے بچیو یہ جملہ یاد کر لو بڑیرو جملہ یاد کر لو حقیقی جملہ یاد کر لو. محترم المقام مولانا ربانی صاحب یہ جملہ یاد کر لو یدعون ربہم. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر حال اندر صحابہ نے جدو پکاریا کہا کہ بولو کنو پکاریا تھوڑی بول دیو یار. صحابہ نے پروانے بیٹھے ہو صحابہ نے جدو پکاریا مل کے بولو کنو پکاریا اللہ پاک نو پکاریا اللہ پاک نو. اللہ 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 کیوں نہ کہہ نہ جائے وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا پکاریں گے. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا پکاریں گے. اسی کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا تھا. جنہیں جھکانا ہو بولو جنہیں نہیں جھکانا سر اللہ پاک کے سامنے او مت تکلیف کرو. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا زبان ہو کے بولو ایمان والے فروخ آبادیو. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے. اگر پکارو گے تو صحابہ نال پیار کہلاؤ گے صحابہ نال محبت کہلاؤ گے. وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے. اسی کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے. کوئی معبود ہے لوگو کوئی مسجود ہے لوگو کوئی حاجت روا سب کو بتایا تھا بتائیں گے. اللہ 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 یدعون ربہم یدعون ربہم. ایمان والیا صدیق اللہ نو پکار رہنے فاروق اعظم اللہ نو پکار رہنے. اے او بجائے صحیح بخاری دی اندر الفاظ موجود نے میں قربان جاواں میرے صدیق نے ایک موقع تے اعلان فرمایا جب نبی پاک نو مار پہ رہی ہے آپ نے زبان نال فرمایا اور مکے والو میرے محبوب نو مار رہے ہو میرے مصطفیٰ نو مار رہے ہو کنو مار رہے ہو. میرے صدیق کا جملہ بخاری دے اندر آج تک موجود ہے قیامت تک نہیں موجود رہے گا. صدیق اکبر نے فرمایا اور مکے والو اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. میرے دوست دو گلاں دے ثابت ہو گئیاں. پہلی گل ثابت ہو گئی میرے صدیق دا عقیدہ ہے میرا نبی بشرا دا امام بن کے آیا ہے. اتقتلون رجلا دے لفظ دے نے میرے صدیق دا عقیدہ ہے میرا پیغمبر بشرا دا امام ہے بشرا وچوں بشر بن کے آیا ہے. اللہ اللہ یہ میرے صدیق دا عقیدہ ہے. لوگو اہل حدیث نو صحابہ نال پیار ہے جیڑا عقیدہ نبی پاک دے صحابہ دا جو عقیدہ اس دور دے وہابیاں دا. ایمان والیا اس جملے نو لوٹ کر لا
ربی اللہ، میرے محبوب پیغمبر سے بارے اعلان فرما رہے ہیں، انہوں مارے ہو جدا اعلان ہے اللہ پاک نو من لو، اللہ نو الہ من لو، اللہ نو حاجت روا من لو، اللہ پاک نو بگڑی بنان والا من لو۔ میرے محبوب پیغمبر دا ایو اعلان ہے، صدیق نے ایو اعلان فرمایا ہے، ایو پیغام سنایا ہے۔ ایسے بات اللہ پاک فرماتے ہیں یدعون ربہم، میرے صحابہ جتنے صحابہ نے، ہر صحابہ نے ہر حال دے اندر جدو پکاریا اللہ کلے نو پکاریا، مل کے بول اللہ، اللہ کلے نو پکاریا۔ نوجوانہ جملے یاد کرنا، اس دور کے اندر انہاں جملے نو عام کر دے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، میں قربان جاواں ایو وجہ ہے اللہ پاک نو صحابہ نال بڑا پیار ہے، کہاں کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا میں اعلان کرنا وا فتح مکہ جو پہلا ایمان لیان والے، فتح مکہ نے بعد ایمان لیان والے، دونوں ایمان والے نے، دونوں جنتی نے، دونوں کامیاب نے، دونوں اللہ والے نے۔ اللہ پاک کا قرآن ہے جملہ سنبھال کے رکھنا، مولا کریم نے فرمایا اولئک اعظم، قرآن سنو قرآن سنو اور کبادیو قرآن دے پروانے بن جاؤ۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارے نو میں کامیابی دے اعلان سنا دیتے نے، سارے نو کامیابی دے اعلان سنا دیتے نے، سارے کامیاب بنا دیتے نے۔ میں نہیں کہتا رب دا قرآن ہے، اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، حزب اللہ، صحابہ رب دی جماعت ہے۔ بولیے بولیے صحابہ کی جماعت ہے؟ رب دی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، صحابہ رب دی جماعت ہے۔ ایک بات ہے لوگوں، ایک جماعت کے بارے اندر پورے الفاظ نہ بولنا، ایک جماعت کے بارے اندر مندے الفاظ نہ بولنا، ایک جماعت کے بارے تبلا بازی نہ کرنا۔ او دی وجہ صحابہ رب دی جماعت ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے میں صحابہ دا، صحابہ میرے نے، اس بات ہے اللہ کریم نے اعلان فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ کامیاب نے۔ ایک حورت پاک سنو صحابہ دے بارے اندر اولئک هم الصادقون، فرمایا سارے صحابہ سچے نے۔ ایک اور مقام اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ میں قربان جاواں کامیاب تے کامران نے۔ ایک حورت پاک ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ دے دلوں دے اندر تقوی موجود ہے، تقوی موجود ہے، پاکیزگی موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ اللہ اللہ فرمایا اللہ پاک نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ دے دلوں دے اندر تقوی موجود ہے۔ مل کے بولو صحابہ دے دلوں اندر تقوی موجود ہے۔ تم بھی اپنے اندر تقوی پیدا کر لا، تم بھی اپنے اندر خوف الہی پیدا کر لا۔ صحابہ دے دلوں دے اندر تقوی موجود ہے۔ ایسا تقوی، ایسا تقوی، ایسا تقوی ہے، ایسا تقوی ہے، میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے فرمایا
لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، مغفرت نواز دے، اجر عظیم نواز دے، کامیابی نواز دے، کامرانی نواز دے، جنت محلات نواز دے۔ اے او بچائے تو جنت کے اندر مرنے کے بعد قبر کا معاملہ آئے گا، حشر کا معاملہ آئے گا، تو پھر جنت جائے گا، میں پھر جنت جاواں گا۔ مگر صحابہ کیڑی جماعت ہے، کیڑی جماعت کے بارے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ کے راضی، صحابہ میں خدا کے راضی، صحابہ کے اللہ راضی۔ کہ گج کے بول صحابہ، صحابہ کے اللہ راضی ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ راضی ہے صحابہ کے تو لاکھ کبلا کر کوئی مسئلہ نہیں ہونا، تو لاکھ زبان درازیاں کر صحابہ دا کچھ نہیں بگڑنا۔ اودی وجہ اللہ پاک نے انہاں دے جنتی ہون دا اعلان فرما دیتا ہے۔ صحابہ دے بارے اللہ پاک نے اپنی رضامندی دا پیغام سنا دیتا ہے۔ اس واسطے لوگوں جنہاں نوں اللہ پاک نے رضا دے ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں، ہر بندے دے جنتی ہون اندر شک آ سکتا ہے، مگر گج کے بول نبی دے صحابہ دے جنتی ہون اندر شک بولے نہیں، شک نہیں آ سکتا۔ اس واسطے صحابہ لا شک جنتی نے، لا ریب جنتی نے، صحابہ جنت کے حقدار ہی نہیں بلکہ صحابہ کو جنت کے ٹکٹ موجود نے۔ بولیے ذرا صحابہ کو جنت دے ٹکٹ موجود نے۔ اس واسطے میں قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے۔ بولیے ذرا محمد اللہ دے رسول نے۔ مانا غلط نہ کریا جے، مفہوم غلط نہ کریا جے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیڑے محمد جنہاں دے بارے دے اندر میں ہمیشہ اعلان کرنا وا اللہ اللہ اللہ، اس واسطے میں اعلان کرتا رہنا وا، آج بھی اعلان کرنا۔ میرے دوستا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہنے محمد نہ سنیا اور نہ ڈٹھا ہرگز کہ مثل محمد کوئی، اس سے نبی اور محمد اوپر ختم نبوت ہوئی۔ لیندے چلتے دکھن پر پتے ڈھونڈ لگو جگ سارا، ایسا کدرے یار بھول نہ جسے جیسا نبی پیارا۔ میرا پیغمبر اعلیٰ پیغمبر اعلیٰ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے صحابہ دے بارے اندر۔ مولا کریم نے فرمایا والذین والذین والذین، میرا دل کرتا ہے یہ جملہ پڑھتا رہا فجر ہوتا ہے، والذین والذین ماہو ماہو، صحابہ دا شان بڑھائے۔ اس جملے اندر غور کرو، والذین ماہو، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محمد جلال صحابہ دے تذکرے موجود نے۔ محمد جلال صحابہ، صحابہ جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین ماہو، والذین والذین ماہو، والذین ماہو۔ اے جملہ یاد کرو، محفل اندر عام کرو، گھر اندر عام کرو، مجالس اندر عام کرو۔ والذین ماہو، صحابہ محمد جلال نے اور فاروق پاک واجیا اللہ پاک نے محمد پاک دے نال صحابہ نو جوڑ دیتا ہے، صحابہ نو نال
مربوط فرما دیتا ہے اللہ اللہ کوئی تھا ایسی نہیں جڑی تھا تے محمد دے نال صحابہ نظر نہ آن میں قربان جاواں اگر میرا محمد امام ہے صحابہ مقتدی نے اگر میرے محمد پاک خطیب نے صحابہ آپ زمین نے اگر میرے محمد پاک مرشد اعظم نے صحابہ آپ مرید نے میں قربان جاواں محمد رسول اللہ والذین معہ والذین بولو چلا لو ایمان کی خاطر صحابہ دی عظمت کی خاطر پسینے اتروا لو والذین معہ صحابہ محمد دے نال نے اور لوگوں کوئی بندہ بولنے والے نال ہوئے گا کوئی بندہ جنید بغدادی نال ہوئے گا واہ صحابہ تہاڈی عظمت میں قربان جاواں تسی میرے محمد پاک نال ہو والذین جدو میں تمہیں اشارہ کراں کوئی زبان گم نہ رہے جنوں زبان ملی ہے وہ زبان کا حق ادا کرے محمد رسول اللہ والذین یک زبان ہو کے پورا جوش ایمان اندر آ کے بولو والذین ماشاءاللہ والذین یہ جملہ مکمل کرو گے میں تمہیں دلیل دیاں گا والذین ادھر والے مل کے بولو والذین بانی صاحب تسی بولو کچھ نہیں ہونا والذین معہ میں قربان جاواں قرآن پاک اندر یہ محمد پاک نے نال محمد دے نال صحابہ نے میں قربان جاواں یہ میدان بدر ہے نال محمد دے صحابہ نے یہ میدان احد ہے نال محمد دے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب جنگ حنین کا مقام ہے نال صحابہ موجود نے میں قربان جاواں ایمان والیا یہ میرا پیغمبر ذوالحلیفہ تھے صحابہ ذوالحلیفہ تھے یہ میرا پیغمبر مسجد نبی دے اندر صحابہ مسجد نبی دے اندر میرے آقا سفر اندر صحابہ سفر اندر میرے نبی حضر اندر صحابہ حضر اندر میں قربان جاواں اگر میرے آقا نماز اندر گج کے بول صحابہ نماز اندر نے میں گلو نہیں کہتا کہہ سنو گر مکے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض آگے چلیے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین قرآن پڑھی جاؤ صحابہ کا شان بیان ہوتا جائے شیر رہ جائے اگر صحابہ نے بارے اندر قرآن دیا تھا نہیں چاہیے لوگوں صحابہ کری جماعت ہے میں قربان جاواں صحابہ کرام کے بارے اندر ایک اور مقام میں یاد آیا کہ صحابہ الطائبون نہیں بولے الطائبون العابدون الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صحابہ دے بارے اندر قرآن پڑھی جاؤ ایمان کرو تازہ ہوتا جائے گا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما ایک ہونا سنو بڑی پیاری آیت ہے محمد رسول اللہ والذین پڑھ لو والذین ایک جملہ ہے ہزار نہیں کروڑ نہیں سارا جگ مل جائے ایک جملے کی گہرائی اندر اتر جائے میرے دوست حق ادا ہی نہیں ہوئے گا والذین معہ جن نبی کامیاب ہے جن نبی کے نال چلن والے صحابہ بھی جن نبی کامیاب ہے صحابہ
جے نبی اچھا ہے صحابہ اچھے نے، جے نبی آلہ ہے میرے نبی دے صحابہ آلہ نے۔ میں ایک ہو رہا ہے پڑھا لوگوں نبی نوح دی کشتی اندر جڑے لوگ بہ گئے نے، میں قرآن پڑھیا وَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ سارا ہفتہ قرآن پڑھتا رہا دیکھتا رہا پورے قرآن کے اندر میرے دوستا 18 مقام سامنے آ گئے۔ میں کہڑا کہڑا مقام پڑھا نوح نبی دی کشتی اندر جڑے آ گئے، بولو جڑے جڑے آ گئے ہو او بولو جڑے نہیں آئے میں انہاں دی گل نہیں کردا۔ وَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ او جڑے کشتی اندر آ کے بیٹھ گئے او کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ جڑے کشتی تو باہر رہ گئے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ او خلق ہو گئے۔ ایک ہو رہا ہے سنو میں قربان جاواں علیہ السلام کے بارے اندر اسے بھی قرآن بولیا ہے اللہ اللہ وَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا۔ اور لوگوں نبی ہود کے نال جڑے ایمان والے مل گئے کٹ کے بول کامیاب ٹھنڈے پہ گئے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ نبی موسیٰ پیغمبر دے نال جڑے چلے نے کامیاب ہو گئے نے۔ میں نہیں کہتا قرآن اندر لکھا ہے کلا 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 او کیا دے نال مدرکون ادھی پکڑے گیا۔ نبی موسیٰ نے فرمایا اور نا فکر مند ہو اسی میرے نال میں تواڈے نال تے ساڈے دوواں نال اللہ پاک اللہ اللہ۔ غور کر جڑی میں گل کرنا چاہنا اس گل دے غور کر۔ کلا ان معی ربی کلا ان معی ربی سیہدین۔ سبحان اللہ 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 اللہ۔ آج ماحول بن جائے قرآن والے بن جاؤ۔ کلا ان معی ربی ان معی ربی ان ایتھے بھی قابل غور ہے ان معی ربی۔ نبی موسیٰ فرماندے رب میرے نال ہے، رب میرے نال ہے۔ واسیہ پیو میں تواڈیاں شاناں تو قربان جاواں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر اعلان فرمایا، اعلان فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بول بول ان اللہ معنا معنا۔ اے ابو بکر فکر نہ کر رب ساڈے نال ہے، رب ساڈے نال ہے، رب جویں محمد نال ہے ایویں کر کے بول میرا رب صدیق دے بھی نال ہے۔ فاروق آبادیا کہ مینوں کہہ لین دے اور رب نبی نال رب صدیق نال اور جدے نال رب کھڑا ہو گیا تو لگ دل لگا او دے مقام نو گھٹایا جا سکدا نہیں، گھٹایا جا سکدا۔ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ معنا معنا معنا۔ رب کتنا نال ہے ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا ولیعفوا ولیصفحوا۔ فاروق آبادیو قرآن کا معنی سمجھو کی معنی سنتا ہے۔ نبی پاک کا یار صدیق ایک بندے سے ناراض ہو گیا۔ میں قربان جاواں آج کے ماحول کے اندر کوئی بندہ ناراض ہو جائے برادری کے اندر وڈیرے جمع ہو جاتے ہیں، یار چلو انہوں راضی کریے انہوں نال صلح کریے۔ میں قربان جاواں صدیق ناراض ہویا اللہ
اللہ پاک نے آسمانہ کو اعلان فرمایا ابو بکر اتنا غصے اندر کیوں آ گئے؟ وَلْيَعْفُوا اور صدیق میری خاطر غصہ پی جا، جان دے وَلْيَعْفُوا درگزر کر، وَلْيَصْفَحُوا صلح کر، وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماشاءاللہ ایک بار پھر مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ اے قربان جاواں ہمارے لئے اے بھی ہونا چاہیے صدیق جس کو مصطفیٰ نے صدیق کہا، جس کو صدیق خدا نے کہا. اللہ جو نہ مانے وہ صدیق ہے. صدیق کون ہے؟ رب کائنات نے صدیق کا کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے. میں قربان جاواں صدیق کیوں بنیا ہے؟ اپنے انداز رنگ جما رہے سن، اگرچہ انہوں کا اپنا ایک انداز ہے مگر طالب علم بھی بیٹھا ہے. میں بھی عرض کرنا ایڈا مانا سمجھو کچھ چیزاں دیکھن نال پتہ چلدیاں نے. جدو صدیق نے بوئے تھے آن والا ابو جہل بے ایمان آیا، انہیں دروازہ کر گٹایا. ابو بکر باہر آئے، آگے جدو سامنے آئے ابو جہل کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے میں راتوں رات ستا زمانہ پاس چلا گیا، کی خیال ہے گل بننے والی ہے کہ نہیں؟ صدیق فرماتے ہیں گل پوری کر وہابیو اسی بھی ہو گل کرنے گل پہلے پوری سنیا کرو، پوری سمجھا کرو. پہلے دل پوری سنیا کرو پھر پورا عمل کریا کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گل پوری کر. وہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگا ابو جہل میں کی دساں بندہ تے اوہیو ہے جس بندے دی خاطر تو ہر ویلے مری جانا ہے، ہر ویلے پریشان رہنا ہے. بندہ کیڑا ہے؟ بندہ تے او تیرا نبی محمد ہے. آواز صحیح نہیں آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گل بنی محمد او پیارا لوگوں راج کے پیارا. اپنا انداز ہوتا ہے. بارہ ربیع الاول کا اپنا انداز ہے، اتنے کا مقام اپنا انداز ہے. فرق ہے وہ مقام بھی وکھرا، وہ انداز بھی وکھرا، وہ نظر بھی وکھرا، یہ انداز وکھرا، یہ انداز رزق وکھرا. میں جڑی گل کرنا چاہنا میرے دوست ابو بکر نوں کہندے نے کوئی بندہ کہ میں راتوں رات ستا زمانہ پار چلا گیا گل منن والی ہے پنج کا بادیا. آپ فرماتے ہیں سونا وہ بندہ کیڑا ہے؟ بندہ میرے کے بولو بندہ کیڑا ہے. اور تسی بھی پکا لو اگر کوئی آکھے کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے مکے مقابل اندر کوئی کوفے دا امام آئے تو کہہ لے جائے لوں میں نہیں بنتا. میرے سامنے حجت پیش کرنی ہے، نبی پاک کی پیش کرو، نبی پاک کی نمونہ پیش کرو، نبی پاک کا عمل پیش کرو، نبی پاک کی گل کرو. ابو بکر فرماتے ہیں بندہ کیڑا ہے؟ آپ نے جدو سوال کیا بندہ کیڑا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا بندہ تے اوہیو ہے جیدا کلمہ جو پڑھدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کر میرے بل دیکھو الحکیم دا اپنے ٹائم دے ٹائم آئے گا، پہلے نہیں آئے گا. اللہ پاک کی مرضیاں نہیں. اللہ پچھلے سال میں بیٹھا رہا اور ماشاءاللہ میں تیری بٹھا لگا. مکیوں آ گئے، مدینہ پاک تو آ گئے، فاروق آباد آ گئے، فیصل آباد آ گئے. کل اٹھے میں قربان جاواں صدیق نے سوال کی
کیتا کہن والا کون ہے کہ تواڈی دماغ توجہ کرے تے میں گل مکمل کراں کہن والا کیسا جملہ ہے والذین معہ قرآن کہتا نال ہے تھی کہتے ہو کون ہے ابو جہل پوچھتے رہے کون ہے ابو جہل شرمندہ کہنے لگا کی نساں او محمد پاک ہے کیڑا محمد ہے شان جو احمد پیارے دا ادھر نہیں جانا ہے جو میرے والے لگنا توجہ کر ایمان والیا صدیق نے جدو نام محمد پاک سنیا فرمایا ابو جہل کہ میرا جواب سننا ساری کائنات مل گیا ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے کائنات کا ہر انسان کذاب دجال ہو سکتا ہے مگر قیامت آ سکتی ہے نہ قرآن غلط ہے نہ میرے محمد پاک کی زبان اللہ نے فرمایا جا بالصدق انہی صدیق کہتے ہیں انہی والذین معہ کہتے ہیں آج بھی محمد دے نال ہے اور سے بھی محمد دے نال ہے بدر اچھ بھی نال ہے آج مدینہ پاک اندر جاؤ مدینہ پاک اندر آج بھی محمد دے نال ابو بکر و عمر تشریف فرما آرام کر رہے ہیں اللہ پاک تینوں مینوں صحابہ دا سچا پیار نصیب فرمائے پاڑی منشا دے مطابق میرے محترم المقام آپ نے احترام آ گئے اور ماشاءاللہ رنگ جمان گئے اور مخلوق کو اجاگر کرنا ماشاءاللہ اللہ پاک پاڑا سبنا دا بیٹھنا قبول فرمائے آج میرا خیال ہوئی سی میں قرآن کی تلاوت کرا تاکہ بیماری اپنے مقام تے چلی جائے اور اللہ پاک تمام بیماریوں شفائے کاملہ آجرہ نافع فرمائے اکبر صاحب یوسف رحمانی صاحب دیگر جتنے حضرات صاحب نے اللہ سبنا دا مل بیٹھنا نجات دا ذریعہ بنائے انشاءاللہ تفصیلی ملاقات اللہ نے چاہیا کہ 12 منٹ پر سی اللہ مدی توفیق